سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامک کلاسز کو اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں صفات حروف۔ انشاءاللہ آج کے اس سبق کے اندر ہم دو اور صفتوں کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ ایک کا نام ہے رخاوہ اور دوسرے کا نام ہے توسط۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں نے شدت جو ایک صفت کا نام ہے وہ بتایا تھی آپ کو۔ شدت جو صفت تھی اس کا جو اپوزٹ تھا وہ رخاوہ ہے۔ کیونکہ پچھلی کلاس تھوڑی لمبی ہو گئی تھی اس وجہ سے خالی شدت کو ہی میں بتا سکا، تو انشاءاللہ آج کی کلاس کے اندر رخاوہ کا بھی بتاؤں گا کہ رخاوہ، رخاوت، رخوہ بھی بولتے ہیں اس کو، کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کے بعد پھر توسط۔ شدت جو کوالٹی تھی، جو صفت تھی، اس کا جو مخالف تھا، جو اپوزٹ ہے، وہ رخاوت ہے۔ رخاوہ بولتے ہیں، رخاوت بھی بولتے ہیں، رخاوت اردو میں۔ اور پھر ان دونوں کے درمیان میں بھی ایک صفت ہے جس کو توسط بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ رخاوت اور توسط آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے، جو کہ پچھلے سبق سے ریلیٹڈ ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الرخاوہ عربک میں بولیں گے تو رخاوت اردو میں بولیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نرمی، ٹھیک ہے۔ رخاوہ کا مطلب ہوتا ہے نرمی، یعنی کہ یہ جو حروف ہم پڑھیں گے، جن حروف کے اندر الرخاوہ کی صفت ہوتی ہے، ان حروف کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے نرمی کی آواز آ رہی ہے۔ اور یہ ٹوٹل حروف 16 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 16 حروف یہاں پر آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں۔ تو اس کی تعریف پڑھتے ہیں۔ آواز مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے، ٹھیک ہے، اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو۔ اس سے پہلے شدت کا ہم نے پڑھا تھا کہ آواز مخرج میں ایسی سختی یا قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کیا تھا؟ آواز بند ہو جائے، کیونکہ رخاوت جو ہے یہ اس کے اپوزٹ ہے، اس کے مخالف ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر آواز جاری رہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آواز جاری رہے گی تو آواز میں ایک قسم کی نرمی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 16 حروف ہیں۔ تو مطلب سمپل الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شدت کی جو صفت ہے اس کے اندر جب ہم حروف میں شدت پیدا کرتے ہیں، جب آواز سختی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور آواز بند ہو جاتی ہے مخرج کے اندر، تو مطلب کہ اس کو کوئی سپیس ہی نہیں ملتی۔ اس مخرج میں آواز کے نکلنے کی جو جگہ ہے اس کو کوئی آگے جگہ ملتی ہی نہیں ہے، جس سے آواز کیا ہو جاتی ہے؟ بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مخرج میں بند ہو جاتی ہے تو وہی ہم بولتے ہیں کہ آواز بند ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آواز جاری رہتی ہے، مطلب کہ ان حروف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان حروف میں اتنی سپیس ہوتی ہے، اتنی جگہ اس میں موجود ہوتی ہے کہ آواز جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جاری رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ حروف جو ہیں یہ آسانی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اس میں کوئی آواز بند نہیں ہوتی، بلاک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ وہ مثالیں بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو یہ 16 حروف ہیں: سا، ح، خ، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، ظ، غین، ف، واو، ہا، حمزہ، یا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی مثالیں ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو میں بتاتا ہوں کس طریقے سے نرمی کی آواز جو ہے وہ آ رہی ہے اور آواز جاری رہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ تفعلون، تو فا کے اندر غور کریں کیونکہ فا جو ہے انہی حروف میں سے ہے۔ تو فا کے اندر رخاوہ کی صفت ہم غور کریں گے کہ رخاوہ میں ہم پڑھا ہے ہم نے کہ آواز جاری رہی۔ تو دیکھیں آواز جاری ہو رہی ہے، تف، ٹھیک ہے، تف، تفعلون۔ تو مطلب کہ ان حروف کو اتنی اب سپیس مل رہی ہے، اتنی جگہ مل رہی ہے کہ آسانی کے ساتھ ان حروف کی جو آواز ہے وہ نکل جاتی ہے آرام سے منہ سے، ٹھیک ہے۔ اور جو شدت والے حروف تھے وہاں پر آواز بند ہو جاتی تھی،
ان کو کوئی سپیس ہی نہیں ملتی تھی جس سے آواز باہر نکلے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر آواز بند ہو جاتی تھی، سختی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر آواز جاری رہتی ہے آسانی کے ساتھ اور آواز میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تفعلون، تفعلون، ٹھیک ہے، آگے ہے احسن، احسن، ٹھیک ہے، ہاں میں دیکھیں آسانی کے ساتھ ادا ہو رہا ہے۔ دوسری چیز ایک اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حروف لکھے ہوئے ہیں، یہ جو مثالیں ہیں، یہ ان کے اندر ہمز کی جو صفت ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو ہمز میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سانس جاری رہے، تو سانس بھی جاری ہو رہا ہے اور آواز بھی جو ہے وہ جاری رہ رہی ہے، مطلب آواز بھی آسانی کے ساتھ نکل رہی ہے اور سانس بھی۔ احسن، احسن، بعثنا، ٹھیک ہے، سامنے بعث، سانس بھی جاری رہ رہا ہے، ہمز کی صفت بھی موجود ہے اور رخاوت کی صفت بھی موجود ہے، آواز بھی جاری ہے اور نرمی آتی ہے، بعث، ٹھیک ہے، نرمی بھی آ رہی ہے، بعث، بعثنا، اہدی، اہدی، ٹھیک ہے، اس کو سختی کے ساتھ اہدی ایسے نہیں پڑھیں گے، نرمی بھی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ کس وجہ سے؟ رخاوت کی صفت کی وجہ سے۔ اہدی، تشکرون، تو یہاں پر شین کی جو ہے وہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، تو دیکھیں اگر ہم شین کی بات کریں تو شین کون سے مخرج سے پڑھا جاتا تھا، یعنی کہ اس کی جگہ کون سی تھی؟ زبان کا درمیان والا حصہ اور تالو کا درمیان والا حصہ، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جب آپس میں ٹکراتے تھے تو وہاں سے جیم، شین اور یا غیر مدہ، یہ تین حروف پڑھے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیں، اب جب ہم جیم پڑھتے تھے، کیونکہ ان تینوں کا مخرج تو ہے کہ جیم، شین اور یا غیر مدہ کا، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم جیم پڑھتے تھے تو وہاں پر آواز بند ہو جاتی تھی، تو وہ شدت کی، اس کے جیم کے اندر شدت تھی، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے زبان کا جو درمیان والا حصہ تھا وہ تالو کے درمیان والے حصے کے ساتھ بالکل جڑ جاتا تھا، یعنی کہ اس کو سپیس نہیں ملتی تھی کہ آواز باہر نکلے، تو اس وجہ سے اس کے اندر شدت کی صفت تھی، ٹھیک ہے، اور شین کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں اس کو تھوڑی سی سپیس مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے مخارج میں یہ چیزیں دیکھی ہیں تو آپ کو غور سے وہ تینوں تصویریں اکٹھی ہیں، تینوں، جیم کی بھی، شین کی بھی اور یا غیر مدہ کی بھی، تو اس میں آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں، میں نے بتایا بھی ہے وہاں پر کہ جو ان کے اندر ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ شین میں تھوڑا سا سپیس رہتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ آواز آسانی کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے، جاری ہوتی ہے، اور وہ کس وجہ سے؟ رخاوت جو صفت ہے اس وجہ سے۔ تو پڑھ دیں گے تشکرون، تشکرون، اصدق، ٹھیک ہے، سواد کے اندر صفت صفیر بھی ہے، وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز ہوتی ہے اس کے اندر، ہمس بھی ہے، ٹھیک ہے، اور رخاوت بھی، آگے آواز بھی جاری ہے، سانس بھی۔ اصدق، آگے ہے بسم اللہ، بسم اللہ، ٹھیک ہے، بس، سانس جاری، آواز بھی جاری، ٹھیک ہے۔ اخرج، اخرج، خا کے اندر آواز آسانی کے ساتھ جاری ہو رہی ہے، سانس بھی جاری ہو رہا ہے، آواز بھی جاری ہو رہی ہے، دونوں صفتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ رخاوہ کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے رخاوہ کے اندر جب آواز جاری رہتی ہے اور نرمی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو مثالیں، کچھ حروف کی مثالیں میں نے آپ کو بتائیں اور کچھ حروف رہ گئے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے زال کی اگر بات کریں، زال کی مثال نہیں تھی، از، ٹھیک ہے، از، تو زا کے اندر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دعات، تو امید کرتا ہوں یہ رخاوت کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ تو آئیے آگے توسط شروع کرتے ہیں۔ توسط بولتے ہیں درمیان کو، یعنی کہ شدت اور رخاوت کے درمیان میں جو ایک صفت ہوتی ہے وہ توسط کی صفت ہے، ٹھیک ہے، یہ اگر آپ پیچھے والی میری ویڈیوز دیکھیں تو اس میں میں نے ایک چارٹ آپ کو بتایا تھا کہ جس کے اندر یہ درمیان والی جو کوالٹی تھی، جو صفت تھی، وہ توسط کی تھی۔ توسط میں 5 حروف ہوتے ہیں اور جن حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو متوسطہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ 5 حروف جو ہیں۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آواز مخرج میں نہ پوری طرح بند ہو اور نہ پوری طرح جاری ہو۔
اب یہ دونوں دو چیزیں ہیں اس میں، دیکھیں آواز مخرج میں نہ پوری طرح بند ہو، مطلب کہ شدت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ آواز مخرج میں پوری طرح کیا ہو جاتی تھی، بند ہو جاتی تھی، اور رخاوت میں کیا ہوتا تھا کہ آواز پوری طرح جاری ہو جاتی تھی۔ تو توسط کیونکہ درمیان ہے، تو ان دونوں کے درمیان والی جو آواز ہے وہ توسط کی ہے، کہ آواز نہ تو مخرج میں پوری طرح بند ہوگی اور نہ ہی پوری طرح جاری ہوگی۔ وہ انشاءاللہ میں مثالیں جب آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 حروف ہیں، تو ان کو گروپ میں لکھا گیا ہے لن عمر، تو یہ آپ یاد کر لیں، لام نون عین میم را، لن عمر یاد کریں گے تو یہ 5 حروف آسانی کے ساتھ یاد ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں ال، تو لام کی آواز دیکھیں، لام میں نہ تو ہم آواز کو لمبا کر رہے ہیں، جیسے مطلب لمبا سے مراد کہ آواز جاری ہو رہی ہے، اور نہ ہی آواز بند ہو رہی ہے، جیسے ال غلط، اگر ہم اس کو کریں گے ال بہت زیادہ تو وہ بھی غلط، تو درمیانی ال اسی طرح ان ام او، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایک حرف کی مثال ود ایمیج ہم پڑھیں گے تو پھر زیادہ اور سمجھ آ جائے گی۔ تو دیکھیں پہلے ہم لام کی مثال پڑھتے ہیں کہ لن عمر کے اندر پہلے لام ہے، تو لام جب ہم پڑھیں گے تو اس کی ایمیج کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کی تعریف ذہن میں رکھنی ہے، تعریف ذہن میں رکھیں گے تو پھر تصویر کے اندر غور کریں گے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور توسط سمجھنے کے لیے رخاوت اور شدت کا ذہن میں ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں رخاوت اور شدت موجود نہیں ہے اس کی تعریف کی وہ کیا ہے، تو پھر توسط کی آپ کو اتنی سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو توسط کو سمجھنے کے لیے ان کا ذہن میں ہونا، ان صفتوں کا ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ تو پڑھتے ہیں لام کے اندر ال، اب ہو کیا رہا ہے، اگر آپ کو لام کا مخرج پتہ ہے تو لام کا مخرج ہم نے پڑھا تھا کہ زبان کی نوک جب سامنے والے تالو پہ لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو لام ادا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر زبان لگ رہی ہے، ہو کیا رہا ہے کہ یہاں پر آواز بلاک ہو جاتی ہے، جو کہ ہم نے شدت میں پڑھا تھا کہ آواز بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ شدت میں کیا ہوتا تھا، آواز بند ہو جاتی تھی اور آواز کو کوئی سپیس نہیں ملتی تھی۔ یہاں پر کیا ہے، اور رخاوت میں کیا تھا، سپیس مل جاتی تھی آسانی سے، تو آسانی سے حروف ادا ہو جاتے تھے۔ توسط میں کیا ہے، آواز نہ تو بند ہو رہی ہے مکمل طور پر، ٹھیک ہے، بند یہاں پر ہو رہی ہے لیکن سائڈ سے زبان کی جو سائڈز ہیں، اگر آپ کو یہ ایرو سائن نظر آ رہے ہیں تو زبان کی سائڈ سے آواز نکل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ نہ تو آواز مکمل طور پر یہاں بند ہو رہی ہے اور نہ مکمل طور پر جاری ہو رہی ہے، بلکہ درمیانی پوزیشن ہو گئی ہے کہ آواز نہ تو مکمل کا ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، کہ یہ مطلب کہ آدھی آواز بند ہے اور آدھی آواز جاری ہے۔ تو یہی چیز اس کی تعریف میں لکھی ہے کہ آواز مخرج میں نہ پوری طرح بند ہو اور نہ پوری طرح جاری ہو، تو آدھی آواز بند ہے اور آدھی جاری ہو رہی ہے، مطلب کہ درمیانی پوزیشن آ گئی۔ تو پھر اس کو پڑھیں گے ال، تو یہاں پر بھی اس زبان میں بھی یہ امیج میں بھی دیکھیں کہ آواز سائڈ سے نکل رہی ہے، اوپر سے بلاک ہو رہی ہے جو کہ شدت میں تھا، اور جو آواز رخاوت کے اندر جو نکلتی ہے آواز، یعنی کہ آواز جاری رہتی ہے، تو وہ توسط میں پھر یہاں سے نکل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں جو ہے وہ صفتوں کے درمیان والی پوزیشن اس کے اندر آ گئی لام میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم پڑھیں گے ال، اور جب ہم پڑھتے ہیں اس کو الحمد 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 ال، ٹھیک ہے، تھوڑا سا درمیانی پوزیشن کریں گے، اس کو بہت جلدی بھی نہیں پڑھیں گے، الحمد ال وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اور بہت لمبا رخاوت بھی نہیں کریں گے، الحمد وہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، درمیانی الحمد الحمد الحمد، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں اب نون اور میم۔ تو نون اور میم کے اندر کس طریقے سے توسط ہوتا ہے، تو وہی چیز آواز مخرج میں نہ پوری طرح بند ہو نہ پوری طرح جاری ہو، تو آدھی کیسے بند ہوتی ہے اور آدھی کیسے جاری، تو یہاں نون کا مخرج آپ دیکھیں، نون کا مخرج یہ ہے، یہاں پر آواز بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ شدت میں تھا،
اور پھر اس کو یہاں پر جو آواز اس کی نکلتی ہے وہ ناک کے ذریعے نکل جاتی ہے خیشوم سے، ٹھیک ہے. تو مطلب آواز نہ تو پوری طرح مخرج میں بند ہو رہی ہے اور نہ ہی پوری طرح جاری ہو رہی ہے، تو درمیانی پوزیشن آ گئی. تو اس کو پڑھیں گے ان. آواز کو ایک سپیس مل رہی ہے، منہ سے تو یہ بند ہو جاتی ہے، تو جو سپیس ملتی ہے وہ ناک سے اس کو مل جاتی ہے خیشوم، جس کو غنہ بولتے ہیں. غنے کے ذریعے آواز کہاں نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے. ان ان. تو یہاں پر بھی دونوں جو پچھلی صفات ہے اس کی درمیانی کنڈیشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، توسط. اور میم کے اندر بھی دیکھیں کہ یہاں پر آواز بند ہو جاتی ہے، یہاں سے آگے آواز نہیں جاتی، تو مطلب فردر اس کو سپیس نہیں مل رہی کہ یہ آواز باہر نکلے. تو ہوتا کیا ہے کہ پھر یہاں میں بھی آواز غننے یعنی خیشوم کے ذریعے آواز باہر نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے. مطلب درمیانی پوزیشن پھر آ جائے گی. تو یہاں پر بھی پڑھیں گے ام ٹھیک ہے. تو ان دونوں کی مثالیں ایک ہی لفظ کے اندر موجود ہیں. تو پڑھتے ہیں انعمت ان. تو بہت جلدی نہیں پڑھیں گے، شدت کی نہیں کریں، شدت میں تو بند ہو جاتی ان. تو یہ تھا یہ پوزیشن، تو نہ تو شدت کریں گے نہ رخاوت. ان بول. تو یہاں پر کیا ہے، نون کی آواز ناک سے نکل جاتی ہے. انعمت انعمت، میم میں بھی اور نون میں بھی، مڈل درمیانی پوزیشن. ان ان انعمت انعمت، ٹھیک ہے. تو یہ نون اور میم کی مثالیں تھی، اور اس طریقے سے اس کے اندر توسط ہو رہا ہے. آگے ہے عین. تو عین میں کیونکہ لن عمر میں اب عین آ گیا، 3 حروف ہو گئے، چوتھا حروف ہے عین. تو عین میں کس طریقے سے آواز مخرج میں نہ تو پوری طرح بند ہوتی ہے نہ پوری طرح جاری رہتی ہے. تو یہاں پر یہ لسان المزمار ہے، اس جگہ کو لسان المزمار بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب کہ زبان کے ساتھ اٹیچ ہے مزمار. تو یہ جب پیچھے کی طرف آتا ہے، اگر آپ نے عین کا مخرج پڑھا ہو تو ہم نے پڑھا تھا عین حلق کے درمیان والے حصے سے. اس لیے مخارج کا میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو مخارج نہیں آتے تو صفات تھوڑی سی مشکل رہیں گی آپ کے لیے. تو مطلب مخارج پہلے سیکھ لیں، پھر صفات کے اوپر آئیں گے تو پھر زیادہ آسانی رہے گی صفات میں. تو عین کا مخرج تھا کہ گلے کا درمیان والا حصہ، جو یہ والی پوزیشن تھی. تو اس میں ہو کیا رہا تھا کہ یہ مزمار جو تھا یہ پیچھے کی طرف ہٹ رہا تھا، پیچھے کی طرف آتا ہے. تو جیسے یہ پیچھے کی طرف آتا ہے تو یہاں سے ایک آواز جنریٹ ہوتی ہے. تو اس آواز یعنی کہ اس کو اتنی سپیس مل جاتی ہے اس جگہ میں کہ یہاں سے عین درمیانی آواز میں نکلے، نہ تو بند ہوتی ہے اور نہ ہی مکمل طور پر آواز نکلتی ہے، لیکن درمیانی پوزیشن میں اس طرح آواز نکلتی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر توسط ہو رہا ہے. وہ کیسے؟ حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زبر آ، ٹھیک ہے. تو عین میں دیکھیں تھوڑی سی سپیس مل رہی ہے اس کو. جیسے یہ پیچھے کی طرف آتا ہے مزمار تو اس کو سپیس ملتی ہے اور آواز آسانی کے ساتھ نکلتی ہے. تو نہ تو مکمل بند ہو جاتی ہے آواز، نہ ہی مکمل جو ہے وہ نکل جاتی ہے. تو درمیانی پوزیشن آ آ، ٹھیک ہے. اسی طرح اعبدو اعبدو اعبدو، ٹھیک ہے. یہ عین کی مثال تھی توسط کے اندر. اب رہ گیا آخر میں را. تو را کو کس طریقے سے جگہ ملتی ہے، تو یہ بھی آپ مخارج میں آپ ان چیزوں کو پڑھ چکے ہیں کافی حد تک. تو را میں کیا ہوتا ہے کہ آواز آتی ہے اور یہاں پر اگر زبان میں دیکھیں تو یہ دونوں سائڈ سے آواز بند ہو جاتی تھی، بلاک ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، جو کہ شدت میں ہم کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے درمیان میں نا تھوڑا سا سوراخ رہتا ہے را کے پڑھتے وقت کہ جہاں سے آواز نکلتی ہے. تو یہ جو سائن ایرو کے نظر آ رہے ہیں تو یہ اسی جگہ سے آواز نکل رہی ہے. وہ درمیان سائڈوں سے زبان کی جو سائڈس ہیں دونوں یہ والی یہ بند ہو جاتی ہیں، اور درمیان میں جو سوراخ رہتا ہے اس سوراخ سے آواز نکلتی ہے. اور کیونکہ نہ تو مکمل طور پر آواز بند ہو رہی ہے اور نہ مکمل طور پر آواز باہر نکل رہی ہے، تو درمیانی پوزیشن آ جائے گی پھر. تو یہاں پر بھی را کو پڑھیں گے او، ٹھیک ہے. حمزہ را زبر او او. تو تکرار بھی ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. تکرار مطلب کہ ایک اور صفت ہے جو او. اور ورڈ کے اندر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ او سالا
نہ تو زیادہ لمبا ہو رہا ہے اور سالہ تو نہ ہی زیادہ اور جلدی میں پڑھ رہے ہیں شدت کی صفت ہو رہی ہے اور ٹھیک ہے. تو درمیانی او سالہ ٹھیک ہے. تو یہ توسط تھا. تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم آخر میں یہ پڑھیں گے کہ رخاوت، توسط اور شدہ. ٹھیک ہے، مطلب کہ کتنی ان کی جو ڈیوریشن ہے، دورانیہ ہے، تو کس میں زیادہ دورانیہ رہتا ہے، ڈیوریشن ہے کس میں کم ہے، اور پھر کس میں. سب سے پہلے شدت کی بات کریں گے. شدت کا جو اپوزٹ تھا وہ رخاوہ ہے، الرخاوہ. ٹھیک ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں جو تھی وہ توسط تھی. شدت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ آواز بند ہو جاتی ہے، اس کو سپیس نہیں ملتی. تو کیسے تھا؟ اج. تو اس میں کیا رہتا ہے کہ سب سے اس کا جو دورانیہ ہے وہ سب سے کم رہتا ہے. اج ان حروف میں کہ جن کے اندر شدت کی صفت موجود رہتی ہے تو ان میں لمبا ہم بہت کم ہوتا ہے. اد اق. ٹھیک ہے، دیکھیں کوئی لمبا نہیں ہو رہا. تو یہ سب سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پھر درمیانی پوزیشن جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، ال تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، زیادہ نہیں، درمیانہ. ال، ان، ام، او، آ. ٹھیک ہے، اور پھر رخاوہ آتا ہے. رخاوہ میں کیونکہ آواز جاری رہتی ہے تو پھر آسانی کے ساتھ جیسے اش، تف، اح. ٹھیک ہے، تو رخاوہ میں زیادہ آواز جو ہے وہ اس کا دورانیہ زیادہ رہتا ہے. جب ہم ان حروف کو پڑھیں گے تو اس میں رخاوت میں زیادہ دورانیہ رہے گا ڈیوریشن پڑھنے کے حوالے سے. توسط درمیانہ رہے گا اور شدت سب سے کم. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چارٹ ہے جس میں یہ ہے کہ ان کا دورانیہ کتنا ہے، ڈیوریشن ان کے حروف کے پڑھنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اور اگر کسی قسم کا بھی کوئی کوسچن ہو تو اس ویڈیو کے نیچے ضرور کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں، ہم سے پوچھیں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیں گے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ، اور ساتھ میں بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو اس کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل جائے اور آپ وہ ویڈیو بھی آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں. یہ صفات کا کورس میں جو بنا رہا ہوں بہت ضروری ہے، یہ ضرور آپ اس کو واچ کریں. ٹھیک ہے، تو اب مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر میں یہ تینوں جو صفات ہم نے پڑھی ہیں تو اس کی ہم پریکٹس کریں گے سورۃ الانشراح کے اندر. ٹھیک ہے، علم نشرح والی جو صورت ہے اس کے اندر ہم ان تینوں کی پریکٹس کریں گے. اور پریکٹس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے رخاوہ کو ہم زیادہ رخاوہ والی جو صفت ہے ان حروف کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کر رہے ہیں، توسط مطلب درمیانی پوزیشن میں، اور شدہ تھوڑا کم. ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تاکہ آپ کو یہ چیزیں زیادہ اچھے سے آ جائیں ان صفتوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.